ایسے ہوں گے کہ جو علم میں بہت بڑا مقام رکھتے ہوں گے، شاہ صاحب جیسا نہیں لیکن رکھتے ہوں گے بہرحال. لیکن ایک موقع ایسا پھر آیا کہ یہ چیلنج بہت ہی شد و مد کے ساتھ درپیش رہا امت مسلمہ کو، کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ ایک دعویٰ نبوت کر دیا، اس چیلنج کا مقابلہ جس انداز سے شاہ صاحب نے کیا اور جو الفاظ شاہ صاحب کے ملتے ہیں، پیر صاحب کے ملتے ہیں، وہ ہمیں کسی اور عالم کے نہیں ملتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ طاقت اور وہ توانائی. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب مجدد گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم نبوت کے اس کام کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف سے مامور تھے. واہ واہ. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کی سنتیں پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے جمال جہاں آرا کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ مجھے فرماتے ہیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے بدل رہا ہے اور غلط غلط تعبیلیں کر رہا ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کرو. تو گویا اس حوالے سے حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی علیہ السلام کی طرف سے مامور تھے کہ یہ کام کریں. پھر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ حج شریف پہ حاضر ہوئے وہاں مکہ مکرمہ میں، تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں حرمین شریف میں مستقل رہائشی اختیار کر لوں. اچھا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وہ آپ کے اس خطرہ دل پر مطلع ہوئے. اچھا. تو انہوں نے فرمایا آپ کو کہ آپ یہاں نہ رہو، آپ ہندوستان واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں ایک غلط طریقے سے ایسی ایک ہوا پھیلنے والی ہے، ایسی ایک فضا قائم ہونے والی ہے جو دین کے لیے بہت ہی مضر ہے اور بہت ہی خطرناک ہے. تو آپ کا وہاں ہندوستان میں موجود رہنا ضروری ہے. اگر آپ خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی آپ علماء کے تکیہ گاہ ہوں گے، تو لوگ آپ سے استفادہ کر کے آگے بڑھتے رہیں گے اور دین کا کام کرتے رہیں گے. لہٰذا ہندوستان کو آپ کے وجود کی ضرورت ہے، آپ واپس ہندوستان چلے جائیں. واہ. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات بھی اپنے کتاب میں سیف شیشائی میں بھی لکھی ہے انہیں، اور ان کے ملفوظات شریف میں بھی اس کا بیان ہے کہ میں بچپن میں خواب میں دیکھا کہ میں شیطان سے کشتی کر رہا ہوں، اور اس کی تفصیلات ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے شیطان کو گرا دیا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیطان یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اس حوالے سے مامور من الرسول تھے، تو اس لیے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہی آغاز کیا اپنی تحریک کا، تو آپ نے درس و تدریس کے حوالے سے ختم نبوت کے کام کا آغاز فرمایا. آپ بہت بڑے جید عالم تھے، اور پاک و ہند کے بڑے بڑے مدرسین جو ہوتے تھے وہ رمضان شریف کی چھٹیوں میں آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے. تو آپ 2 مہینے تک فصوص الحکم کا درس خاص طور پہ دیتے تھے، اور یہ سارے علماء اس میں شریک ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی فصوص الحکم کا درس جاری رہتا تھا. فصوص الحکم کے درس میں آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور اپنی بات کو بڑھایا، اور اس طریقے سے پھیلتے پھیلتے یہ ہندوستان گیر شہرت حاصل کر گئی. تو بڑے بڑے جید علماء ختم نبوت کے مسئلے میں استفادے کے لیے وہ آپ کے اس درسگاہ میں آتے تھے. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ معاملات قادیانی نے آگے بڑھایا، اور تو اسی حساب سے آپ آگے بڑھتے رہے. آپ نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی، ہدیت الرسول اس کا نام ہے، اور وہ فارسی زبان میں لکھی. اچھا. اس لیے کہ اس وقت خواص کی زبان پاک و ہند میں فارسی زبان تھی. جی ہاں. جیسے آج کل اردو ہے، اردو اس حساب سے عام نہیں تھی. ٹھیک. تو وہ آپ نے لکھی. پھر اس کے بعد ایک اور کتاب آپ نے لکھی، شمس الہدایت. تو شمس الہدایت آپ نے لکھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر یہ بڑی ضربے کاری تھی، اور اس نے سوچا کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے. تو اس نے ایک تفصیلی مذاکرہ کیا اس حوالے سے، اور سوچ سمجھ کے اس نے پیر صاحب کو مناظرے کی دعوت دی اور اشتہار دیا کہ سن 1900 میں 24 اگست کو بادشاہی مسجد میں مناظرہ ہوگا، اور یہ عالم جو ہے نا یہ ثالث ہوں گے، فیصلہ کریں گے ہمارا، اور مناظرہ عربی زبان میں ہوگا اور تحریری طور پہ ہوگا، اور جس کی عربی اچھی ہوگی وہ سچا قرار پائے گا. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا مجھے مناظرہ قبول ہے، ثالث بھی قبول ہے، جگہ بھی قبول ہے، تاریخ بھی قبول ہے، اور ہم جو ہے نا وہ فلاں تاریخ تک وہاں پر پہنچ جائیں گے. ٹھیک. چنانچہ سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچ گئے،
اور مرزا غلام احمد قادیانی نہ آیا. اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات لکھی تھی اپنے اشتہار میں کہ اگر پیر مہر علی شاہ صاحب مجھ سے گھبرا جائیں اور وہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر بیک وقت میں 40 علماء سے مناظرہ کروں گا. 40 عالم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اکیلا ان سے جو ہے نا معاملات کروں گا, گفتگو کروں گا, مناظرہ کروں گا, تحریری جو بھی ہوگا زبانی. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت طاقتور آدمی ہے علمی طور پہ, روحانی طور پہ, اس لیے اس نے منتخب کیا اس کام کے لیے کہ میں مناظرہ انہی سے کروں گا. حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 دن 4 دن اس کا انتظار کیا تاریخوں گزرنے کے بعد بھی. پھر لاہور بادشاہی مسجد میں ایک بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث بہت ساری شخصیات, پھر وہ ہمیں جملہ ملتا ہے وہ جو پیر صاحب کا وہ جملہ جو ہے نا وہ بڑا شاندار ہے کہ حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن یہ فرمایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لکھیں گے تو جس کی عربی اچھی ہوئی تو وہ سچا ہوگا. تو آپ نے فرمایا ایسا کریں گے, کاغذ قلم دوات ساری چیزیں میدان میں رکھ دیں گے, جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہ سچا ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات. حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے اس دن یہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کیا آپ قلم سے کہتے تو قلم لکھنا شروع کر دیتا؟ تو آپ نے فرمایا اس دن یہ بات بہت چھوٹی تھی اور اگر اس سے بڑی بھی کوئی بات میں کہتا تو اللہ پوری فرما دیتا. بے شک کہ حضرات صوفیہ اکرام کا جو منصب ہوتا ہے اور جس مقام پر وہ ہوتے ہیں تو یہ بہت معمولی بات ہے وہ قلم کو بولیں لکھ اور قلم اٹھ کے لکھنا شروع کر دے, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ناظرین ایک مختصر سا یہاں وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مہر منیر. تسلیم صابری کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, ان کے علم و کمال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو بات ہوئی, ان کے کردار جس طرح سے انہوں نے ادا کیا اور بہت ہی اہم بہت ہی نمایاں کردار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس تحریک میں, تحریک ختم نبوت میں رہا اور اس کا آپ نے کلا کما فرمایا. ڈاکٹر صاحب یہ وہ دور تھا کہ جب 19ویں صدی کا بھی آغاز ہو رہا تھا اور ٹیکنالوجی ایڈوانس شروع ہو رہی تھی اور دنیا بھی سمٹ رہی ہے, گلوبل ولیج کا کانسیپٹ سامنے آ رہا ہے اور علم و فضل جو ہے وہ دوسرے آپ سے لے جا رہے ہیں اور دریافتیں ہو رہی ہیں, بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں. یہ وہ دور ہے کہ جب علم و فضل ایک ٹیکنالوجی کی حیثیت سے ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں,